او میرے بھائی یہ تو ہمارے ملک میں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں, کئی بار پرندے ایسے جاتے ہیں اور ایسے آتے ہیں. وہ انہوں نے ایک کیا اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. اس طرح نہیں طواف ثابت ہوتا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک ڈرون کیمرہ ان پرندوں کے اوپر بھیجیں, اور وہ ابھی گورے دا مسلمان نے کوئی اعتبار نہیں, ٹھیک ہے نا. مسلمان کچھ تو کچھ بنا دیتا ہے, مسلمان تو پنجے میں سے خون نکال دیتا ہے جالی. مسلمان کا کیا اعتبار ہے؟ وہ گورے کا کیمرہ اوپر جائے اور وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کرے کہ ہاں جی یہ پہلا چکر کاٹا پرندوں نے, یہ دوسرا کاٹا, یہ تیسرا کاٹا, اور 7 کے بعد پرندے رک بھی جائیں. 7 سے زیادہ کیے تب بھی طواف شمار نہیں ہوگا, 7 سے کم کیے تب بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کی پریکٹس کسی نے کی ہے؟ اچھا آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ادھر کے جی وہ جی خانہ کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا, کہتے ہیں جہاز بھی نہیں گزرتا. اور سر جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے. وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا. ہمارے جتنی یہ یعنی حساس مقامات ہیں ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ بھی نو فلائی زون ہے. تو جہاز کا اچھا پرندے گزرتے ہیں. سر میں نے غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھے, آپ کہتے ہیں نہیں گزرتے, اس کے اوپر سے گزرتا ہے. کہتے ہیں گنبد خضرا پہ نہیں بیٹھتا. گنبد خضرا کی جو وہ اوپر والی سوئی کی ٹپ ہے اس میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے, ویڈیو میں نہیں, وہاں جا کے. سر کہتے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا اوپر. تو یہ بتائیں یہ جو ہر سال 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے رجب کے مہینے میں اور محرم میں, وہ تو بوٹ لے کے فوجی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں پھڑک جاندے؟ کہتے ہیں اوپر سے گزرے گستاخی. وہ ایتھے کہتے ہیں اینج پچھو گول آندے, گول آندے نے اینج آ رہے ہوندے نے, اینج کر کے لنگ جاندے نے, گستاخی نہ ہو جائے. سب کہانی ہے, جھوٹ ہے, کوئی طواف کعبہ نہیں کر رہے. سر وہ میں نے بھی دیکھا ہے, وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, یوں گئے ہیں اور یوں آئے. وہ تو آپ کو یہاں بھی کئی جگہ نظر آ جائیں گے, یوں جا کے یوں آگے. وہ 7 چکر پورے کرائیں, اور وہ بھی آپ کو سائیڈ ویو سے نہیں دکھانا چاہیے. سائیڈ ویو میں تو یوں بھی جائیں نا تو آپ کو گول ہی نظر آئے گا, اوپر یوں آپ یوں نظر آ رہا ہو اور 7 چکر پورے ہو رہے ہوں. تو لوگ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ خدا کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دیں. آپ اس طرح کی چیزوں کو جب پریزنٹ کریں گے تو پھر گورا جو ہے نا آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, سعودی حکومت کم از کم اس لحاظ سے میں نے دیکھا تھوڑی سی سائنٹیفک ہے. یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو رکھی ہے کچھ سال پہلے, یہ جو پائپ لائنز آ رہی تھی نا زمزم کے واٹر کی, وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج تھی, تو اس میں سیوریج کا پانی مل گیا. تو انہوں نے باقاعدہ سائنٹسٹ کو بلا کے اس پانی کے نمونے لیے, تو کنٹامینیٹڈ واٹر. تو پھر سعودی حکومت نے اس کو ریپیئر کروایا. ان کا جی یہ زمزم پی کے تو لوگ بیمار ہوں گے. اب مجھے بتائیں یہاں کسی مسلمان کو بتایا جائے, یہاں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک زمزم کا قطرہ عام پانی میں ڈال دو نا تو وہ زمزم بن جاتا. تو وہ یہ مانے گا کہ گٹر کا ایک قطرہ زمزم میں شامل ہو جائے تو وہ زمزم کو کنٹامینیٹڈ اور بیماریوں والا کر دے گا؟ نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے تو خود پاک ہو جائے گا. ہاں سر دنیا کو اللہ نے فزیکل فینامنا کے ساتھ جوڑا ہے, اور اس سے بڑھ کے وہ کہیں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جو گندا پانی اس کی بجال کے زمزم میں شامل ہو جائے. یہاں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ زمزم کے ساتھ کسی نے استنجا کیا ہے, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, وہ اس کے ساتھ وہ کر دیں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارے, یہی کریں گے نا. تو سر یہ جب مکے میں تو پانی زمزم ہوتا تھا, لوگ اس کو استنجے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, پین کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, ہنڈیا کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یہ تو اب ہے نا کہ انہوں نے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, یہ سمندر کا پانی نکال کے وہ یہ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی زمزم کی بے رحمتی نہیں ہو جانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. پانی یعنی پانی جو ہے وہ ہے اس لیے ہے کہ وہ استعمال کیا جائے انسانیت کی فلاح کے لیے, اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ انسانیت کو مصیبت میں ڈال دیں اس کی وجہ سے. باقی اس کے فضائل و برکات اپنی جگہ ہے, وہ ہم انکاری نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا سائنٹیفک چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقتاً فوقتاً سعودی حکومت بہت اچھا کام کرتی ہے کہ وہ پانی کو چیک کرواتی ہے, کنٹامینیٹڈ واٹر نہ ہو. الٹا یہ نہ ہو کہ زمزم آپ صحت کے لیے پی رہے ہوں اور وہ بیماریوں اس میں جا رہی ہوں. یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا, کچھ نہیں ہوا. کہانی ہے, جھوٹ ہے. بخاری میں موجود ہے, حضور علیہ السلام کی جب یہودیوں نے دعوت کی ہے تو صحابہ کرام نے ساتھ بیٹھ کے وہ زہر والا کھانا کھایا, حضور کی بھی زبان پہ تھا تو وہ نوالا بول پڑا. تو آپ علیہ السلام کو تو خیر اس وقت بچت ہوگی, کئی صحابہ شہید ہو گئے اس کے اندر, انہوں نے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے کھایا تھا. اور جناب امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر والا کھانا نہیں کھا سکتا, اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے زہر کا کھانا کھا کے خودکشی کی, یا پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی, یا اپنی رگ کاٹ کے خودکشی کی, تو قیامت والے دن دوزخ میں اس پہ وہی عذاب مسلط کیا جائے گا. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ زہر نہیں کھایا جا سکتا. سر یہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پچھلے دنوں ایک بھائی کی بھی بات کر رہے ہیں جی, اس نے وہ مناظرہ جیت لیا عیسائیوں سے جی, وہ زہر اس نے کھا لیا, بعد میں لیبارٹری میں تسی مجھے دسا شعیب بھائی, میں کہ یار شعیب بھائی تواڈے ورگا پڑھا لکھا بندہ یہ گلاں کر رہا ہے. نہیں شیئر کر رہا تھا میں ایک بار, ٹھیک ہے, میں نے جسٹ شیئر کی تھی کہ تو میں نے اس کو کہا یہ کہانی ہے میرے بھائی, لے آؤ کوئی اولیاء اللہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھوانا انہوں, نہ سر اس کو ہم نے کہنا کہ اپنی مبارک انگلیاں ساکٹ شریف میں داخل کرے اور ننگے فرش پہ کھڑا ہو, میں تکنا توڑے تے کیڑی بسم اللہ اثر کر. ناگہانی آفتیں ٹلتی ہیں, جو آپ خود اپنے اوپر آفت طاری کرتے ہیں نا وہ وظائف سے نہیں ٹلتی.
ایک بندہ جی جو 6-7 اجوا کھجوریں کھائے اور جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دے، نہیں بچے گا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ناگہانی آفات ہیں. جب اپنے اوپر آپ طاری کریں گے یا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہیں، وہ بھی نہیں ٹلنی. سر نبی علیہ السلام تو غزوہ احد میں اتنی دعائیں پڑھ کے اور زرہ پہن کے نکلے تھے، تب بھی 4 دانت شہید ہو گئے تھے، بغیر دعاؤں کے نکلے تھے. وہ جو آزمائش آنی ہے وہ تو آ جانی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یہ کہہ رہے ہیں طواف کعبہ رکا ہے تو وہ جناب پرندوں نے شروع کر دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ طواف کعبہ کو پہلی بار رکا ہے؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، یزید کے دور میں بھی طواف کعبہ رک گیا تھا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کا حجاز پہ خلافت تھی اور شام میں یزید بیٹھا تھا، اس نے چڑھائی کی، بلکہ منجنیق سے پتھر گرائے، خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا. تو دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور یہ کچھ سال پہلے کرین بھی تو کعبے میں گری تھی. یہ دنیا بقدر ایفٹ ہے. اس میں اللہ کو نہیں آپ ڈالیں گے. ویسے وہ کرین گرنے سے جو ہے نا وہ غیر اللہ کے ماننے والے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان دنوں ان کے مزارات کے اوپر بم پھٹ رہے تھے. وہ کہتے ہیں شکر ہوتے بھی کچھ ایڈ کی ہے، کیونکہ لوگ ان کو کہتے تھے یار ولی کو نہیں کہتے، ان کہتے ہیں اللہ نے بھی نہیں کی تھی. سر اللہ کے بارے میں ہمارا کبھی دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ تو یزید کے دور میں ہوا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے. اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا حجاج ابن یوسف نے، اس نے بھی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، اس میں بھی ڈیمیج ہوا تھا، طواف کعبہ رک گیا تھا. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں، کہانی شریف نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذمہ لگائی ہوئی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی کی ہے. رومن امپائر کی جنگوں میں، بیٹل فیلڈز میں صحابہ کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا ہے، وہ تو جل گئے. جو اللہ کا شیر ہے حمزہ ابن عبد المطلب، اس کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے. یہ آپ نے وہ جی کفن میلا نہیں ہوتا کہانی بنائی ہوئی ہے. تو یہ کہانیاں چھوڑ دیں، اس طرح کی کہانیوں کے اندر کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح نہیں سامنے لے کے آنا. آپ کو تو کہتے ہیں کعبے شریف کے اوپر سے کوئی چڑیا نہیں گزرتی. غلاف کعبہ میں نے بیٹھے کئی بار دیکھی ہیں، اور کئی پاکستانیوں نے وہ چھوٹی کینچیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو ٹک مار کے بھی چلے جاتے ہیں، وہ برکت کے لیے لے جاتے ہیں. تو ان کی کینچی کیوں نہیں کھنڈی ہو جاتی؟ وہ ٹک مار رہے ہوتے ہیں. گنبد شریف کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گنبد کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. اور سر زمین تے کی تو پوے وہ دوسری منزل ہوتے ہیں، اور پوڑیے چڑھ کے اوپر جاؤ، اوپر جو دوسری منزل ہے اس کی زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے سایہ. کہتے ہیں سایہ ہی کچھ نہیں ہے. یار مجھے بتائیں، اگر گورے کو آپ نے یہ باتیں پیش کی اور اس بنیاد پہ مسلمان کرنے کی کوشش کی تو وہ بعد میں کتنا مایوس ہوگا. اسلام تو کوئی اس طرح کی کہانی نہیں کرواتا. نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں کہ امت کو اس طرف لگا دیا جائے کہ وہ یہ کرنا شروع کر دے. ہمارا تو کہیں پہ کلیم نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. معجزات کو، کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ مسئلہ نمبر 131 ABCD میرے 4 لیکچرز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. لہذا جن ٹی وی چینلز نے یہ چیزیں چلائی ہیں، اللہ کا خوف کریں، اپنی ریٹنگ کے لیے یہ نہ کریں. ویسے بیچارے کچھ تو ویسے ہی دین سے ہی نابلد ہیں، ان کو ویڈیو ملی انہوں نے پکڑ کے چلا دی. ٹھیک ہے، پودر و بادش، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں یہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس پلیٹ فارم نے آپ کی آنے والی نسلوں کو ایتھیسٹ اور سیکولر ہونے سے بچا لیا ہے. کیونکہ دین کا جو آپ نے چہرہ پیش کیا تھا نا، انہوں نے پوری انجینئرنگ کر دینی تھی. وہ یار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ بابا کیسے ہو گیا؟ تو کہتا ہوں بابا بیٹا کہانی ہے. ہاں ایک گل ہے کہ تہاڈے بابا جدوں اتنی عمر دا سی نا، وہ چڈو ہی سی. میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک جگہ تبلیغی مرکز میں ہم زور کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے، تو وہ بائی چانس میری بدقسمتی یا خوش قسمتی کہہ لیں، تو وہ جب تعلیم سن رہے اس میں وہ آیا جناب کہ ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے کا آیا جناب وہ روزانہ رات کو 8 قرآن پڑھتے تھے. تو وہ باہر جب میں نکلا، میں نے کہا میرے بچوں درس کیسا تھا؟ کہتے ہیں درس تو بابا اچھا تھا، لیکن یہ روزانہ 8 قرآن کو کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ میرے والد صاحب ہوتے، انہوں نے کہا بیٹا ایک کرامت ہے. تو یہ تو جعلی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا؟ یہ تو اولیاء اللہ ہی کر سکتے ہیں، اسی تو چھڑے سے آپ ہی ہیں انورٹڈ کاما میں. تو آپ فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو 1/3 قرآن کے. تو یہ آپ کے بزرگوں کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ یہ کہیں 8 قرآن کا مطلب ہے 8 ضرب 3 24 ٹائمز سورۃ الاخلاص equal to 8 قرآن. پھر مان لیں گے. باقی ذرا آپ گھنٹے ذرا ایک رات کے گن لیں، یہ 24 قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے؟ مطلب 8 قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے اس طرح ایک رات کے اندر؟ کہانی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایک نماز پڑھتے تھے بیت اللہ میں، دوسری بیت المقدس میں، تیسری مسجد نبوی میں. ہم کہتے ہیں نہیں، صحیح مسلم میں بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ گاؤں سے شہر مدینہ میں شفٹ ہوں، کیونکہ ہمیں اتنی دور سے آتے ہوئے تردد ہوتا ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں، تم واپس چلے جاؤ. تو وہ واپس چلے گئے.
انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر ہم اڑ کے آ جایا کریں گے بجائے گھر شفٹ کرنے کے، تو تسی کہتے بزرگ اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی پہلے آپ تشہد پڑھیں گے، درود شریف وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے۔ رکوع میں بھی سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اسے پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے۔ اور یہ کچھ فقہی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمذی میں جب امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ سارے مسائل نقل کیے ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسچن ہوا کہ جب یہ نماز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے؟ تو انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسے پڑھنا ہے، اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کے جو 2 سجدے کرنے ہیں ان میں جو 2 بیچ میں آ جانے جلسے بھی ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سجدہ سہو عام سجدہ سہو کی طرح ہوگا، اس لیے کہ ہر رکعت میں 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا، تو سجدہ سہو میں اگر آپ پڑھیں گے تو 300 سے کراس کر جائے گا، تو اس میں سجدہ سہو جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے تو اس کی بھی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہم 4 اکٹھی پڑھیں یا 2 کر کے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو 2 کر کے پڑھوں، اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ 2 کر کے پڑھوں، البتہ دن کو پڑھوں تو 4 رکعت اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، اور سنت بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے، اور اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکعتیں بھولیں گے بھی نہیں، ورنہ صلاۃ و تسبیح میں اگر رکعت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی، تو افضل ہے 2 رکعت۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوا کرتی تھی، اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کر اس ساری کو طاق بنا لیتے۔ اچھا، اس سے تو پتا چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں ہیں، نفل نماز سے مراد ہے ادر دین فرض، اس میں سنت موقدہ بھی آتے ہیں، اس میں وطر بھی آتے ہیں، اس میں آج کل جو رمضان کا قیام اللیل ہے یہ دیکھیں آپ، تراویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی 2 کر کے ہوتا ہے۔ ایک ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی نفلی نماز 2 رکعت، یعنی دن کو بھی آپ نے جو 4 سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا عصر کی پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھنی ہے۔ البتہ دن میں جواز موجود ہے، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں، وہ جو دن کی سنتیں تھیں نا وہ اکٹھی بھی 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں، یعنی ان کی عادت میں شامل تھا۔ تو چونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے بالکل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، تو دن کے وقت ایسے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ صرف اجازت ہے، پریفریبل ہے 2 رکعت عام حالت میں بھی اور صلاۃ و تسبیح۔ بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب تشہد جب کریں تو پہلے ہم تسبیحات پڑھیں یا تشہد پڑھیں، تو وہاں پہ بھی وہی رول لگے گا کہ پہلے تشہد پڑھیں گے اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں، چاہے درمیان والا تشہد ہو چاہے آخر والا، چونکہ یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز میں تو ایگریڈ اپان ہے کہ درمیان والا تشہد پورا ہی پڑھنا چاہیے اگر 4 اکٹھی پڑھ رہے ہیں، 2 کر کے کریں گے تو تب تو ویسے ہی پورا پڑھیں گے۔ بہرحال اس میں بھی جواز موجود ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں، یا کم از کم درود شریف اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بھی درست ہے درمیان والے تشہد کے اندر۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ یاد کیسے رکھنا ہے، یعنی کوئی آپ نے کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑنی ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، اپنی انگلیوں کو یوں دبا کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ایک جگہ 15 دفعہ پڑھنا ہے نا صرف قیام میں، باقی تو ہر جگہ 10 دفعہ۔ میں رکوع میں اگر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہوں تو میں پہلی دفعہ جب پڑھوں تو یہ انگلی دبا دوں ہلکی سی، یہ یوں چلتے چلتے یہ 5 ہو گئی، پھر اس طرح۔ تو اس میں آپ الٹے ہاتھ کو بھی شامل کریں، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا یہ ابو داؤد سے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے، وہ روایت اعمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ صحیح سند سے جو روایت ہے وہ جامع ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر شمار کرو، تمہاری انگلیاں قیامت والے دن اس ذکر کی گواہی دیں گی، تو چاہے وہ دایاں ہاتھ ہو بایاں ہو، آپ دونوں پہ شمار کریں، دونوں کی انگلیاں گواہی دیں، اس سے تو بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے کچھ چند ایک جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی جماعت کروا لیں، جو آپ نے سوال میں بھی پوچھا تھا۔ تو جماعت، نفلی نماز کی جماعت اعلانیہ کرنا یہ تو فقہ حنفی کے تحت بھی مکروہ ہے،
خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اسے مکروہ لکھا ہے کسی نفلی نماز کو اعلانیہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ اس میں تو فرض کے ایکویلنٹ آپ اس کو ایک اہمیت دے رہے ہوں گے، تو یہ تو غلط ہے۔ ویسے نفل کی جماعت کروانا درست ہے، جس طرح اب صلاۃ و تسبیح کو تو چھوڑ دیں آپ، قیام اللیل ہے، نماز تراویح یہ بھی نفلی نماز ہے لیکن اس کی جماعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کسی نفلی نماز کی اگر اعلان کے بغیر جماعت ہو، چند لوگ بیٹھے ہیں اور اسی وقت وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایک نفلی نماز پڑھ لیتے ہیں، اشراق کی، تہجد کی، کوئی بھی، تو پڑھ لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے فرض کے علاوہ 2 رکعتیں نفل پڑھائیں اور ہم نے جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں اتبان بن مالک، جو کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ بڑی دور سے آتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے، یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں، تو مدینے کے ندی نالے بہ نکلتے ہیں، اور آپ اگر میرے گھر تشریف لے آئیں اور 2 رکعت آپ پڑھ دیں وہاں پر، تو میں اسے اپنا مصلی بنا لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے عام نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، گھر والوں نے پیچھے پڑھی، اور وہ مصلی اتبان بن مالک نے اپنا بنا لیا۔ یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام حالت میں بھی آپ جو نفل نماز ہے اس کی جماعت کروا سکتے ہیں۔ باقی جو صلاۃ و تسبیح ہو رہی ہوتی ہے رمضان کی راتوں میں، یا شب برات کی رات میں، یا 10 محرم کی رات میں، اعلانیہ خصوصاً بریلوی مکتب فکر میں لوگ وہ 1 ہفتہ پہلے ہی بینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے رات کے 1:30 بجے 2 بجے جماعت سے ادا کی جائے گی۔ یہ بالکل بدعت ہے، یہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی مکروہ ہے۔ اس طریقے سے اعلانیہ نماز نفلی نہیں کروائی جا سکتی۔ ہم نفل کے فی نفسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، اس اعلانیہ جماعت کروانے کے خلاف ہیں، اور یہ دین کے اندر ایک ایگزیجریشن ہے، ایک بدعت ہے جو ان لوگوں نے داخل کر دی۔ باقی آپ انڈیویجول پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، روزانہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، مہینے میں 1 دفعہ، رمضان میں سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور زندگی میں تو 1 دفعہ ضرور پڑھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو رمضان شریف میں ذرا آئیڈیل موقع ہے، خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، کم از کم 10 کی 10 راتیں وہ پڑھ لیں، اپنی لادہ سے جماعت کروانے کی ضرورت نہیں، اور نہیں تو طاق راتوں میں ضرور اہتمام کریں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اگلے پچھلے یعنی سارے گناہ، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہوئے، یہ ساری نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، میرا خیال ہے بہت بڑی محرومی ہے اگر کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا۔ باقی اس میں جو میں نے بتایا کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی ہر ہفتے کو پڑھ لو۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن مخصوص نہ کریں، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی نا کہ ہفتے میں 1 دن پڑھ لو، تو آپ اپنے انتظامی طور پہ کوئی بھی دن وہ رکھ سکتے ہیں، خواہ جمعے کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اس کو اس طرح کہیں گے تو پھر تو کئی ایک وظائف ہیں جو ہے ہی جمعے کے ہیں، جس طرح المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے، جو جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ